بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، کل کا ایک موضوع جو مؤذن کی خوشخبری، اذان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے سنی تھی۔ آج ہم نے کہا تھا اذان جو ہم دے رہے ہیں وہ کب سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوا۔ آج اس کے تعلق سے کہتے ہیں، امام ابن منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ مکے میں فریضیت نماز سے پہلے ہجرت مدینہ تک بغیر اذان کی ہی نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوئی۔ کیسے؟ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں صحابہ سے مشورہ کیا، پھر لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کرنا۔ پہلے زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی، ستاروں کو دیکھ کر کریکٹ ٹائم بولتے تھے۔ ہمارے عثمان صاحب، ان سے ان کے ابا، بڑے بڑے بزرگ احباب، یہ ستارہ یہ ٹائم کو کریکٹ ٹائم ہوتا تھا۔ اب ہمارے کو گھڑیاں دیکھ کر عادت ہو گئی ہے کہ وہ ٹائم معلوم نہیں ہوتا۔ آج موبائل کا دور بھی ہے، سیٹلائٹ کا دور بھی ہے، تو لہٰذا تو اب نمازوں کا ٹائم بھی معلوم ہو رہا ہے، مگر ٹائم معلوم ہو رہا ہے، اذان دن بند کرنا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے مشورہ کیا۔ ایک پوائنٹ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہو کر فیصلہ کر سکتے تھے، مگر مشورہ تو لہذا سیاسی ذمہ دار ہو یا جماعتی ذمہ دار ہو یا گھر کا ذمہ دار ہو، ہر کام میں مشورہ میں طے کرنا چاہیے یہ کام کیسے کریں۔ مشورے میں طے ہونے کے بعد اس کو کام کو انجام دینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک پوائنٹ بات کہ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ لوگوں کے لیے نماز کو کیسے جمع کریں۔ اب مشورہ کیا ہو رہا تھی؟ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھا، ایک صحابی رسول ہے، میں خواب دیکھا، مجھے خواب میں کوئی آ کر اذان کے کلمات کہہ رہا۔ یہ طریقے سے لوگوں کو جمع کیا جائے تو اچھا ہے۔ پھر حضرت عمر نے بھی وہی صحیح خواب دیکھا، تو دونوں صبح میں حاضر ہوئے، عبداللہ بن زید بھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، اور اس کی تائید حضرت عمر بن خطاب نے بھی، ہاں اللہ کے نبی میں بھی ایسا خواب دیکھا۔ اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اچھا، حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے کہا کہ آؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے لیے اذان دو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال ہے، اور اس سے پہلے کئی مشورے آ گئے۔ کسی نے کہا کہ آگ سے لاؤ، دھواں دیکھنے کے بعد لوگ جمع ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ سور، باجا جیسے کو کہتے ہیں، آواز لگاؤ جیسے سارن وغیرہ ہے۔ تو یہ مشورے اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، یہ خواب پسند آ گیا، تو حضرت بلال کو بتا دیا گیا اور اذان شروع ہو گئی۔ یعنی اللہ کے نبی کے زمانے سے یہ اذان کا طریقہ شروع ہوا، اس سے پہلے شروع نہیں تھا۔ ایک بات، اور فجر کی نماز میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اس کا معنی تو مؤذن جیسے کہے ویسے ہی کہنا چاہیے۔ تو اس کے اندر اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اور فجر کی اذان کے تعلق سے اکثر غیر مسلم شکایت کرتے ہیں، اور اذان
اذان کس کے لیے دی جاتی ہے؟ کل میں بھی بتایا، کل کے درس میں بھی، کہ مسلمانوں کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلم کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں اٹھ رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہو، ہماری نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، نیند مکمل نہیں ہو رہی ہے ان کی اذان کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذان غیر مسلموں کے لیے دی جا رہی ہے، مسلمان سو رہے ہیں۔ ایسا کیا بھائی ہے نا؟ تو اذان کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ بعض جگہ غیر مسلم بولتے ہیں آج اذان کیوں نہیں دی؟ دیکھو ہمیں کھیتوں کو جانے والے دیکھو، اندازہ لگاؤ کہ اذان کا انتظار غیر مسلم کرتے ہیں، اذان ہونے کے بعد اٹھیں گے کام، اور وہ وقت برکت کا وقت، بہترین کام ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھ کر کچھ وظیفے وغیرہ کر کے دیکھو اپنے کام میں لگ جاؤ، صبح کے وقت میں کتنی اللہ نے خیر و برکت رکھا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی نے ایک جملہ ایڈ کرایا، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند بہتر نہیں ہے بلکہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نیند نماز سے بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ آج ایسا نہیں کریں گے نا، رمضان میں تو نہیں کرتے، رمضان کے بعد بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بولو بھائی انشاءاللہ، کیونکہ حالات ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مسجد سے چمٹ جانا چاہیے، نماز کا اذان کا اہتمام کرنا چاہیے اس طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت اذان کے اندر ایک بات یہ بھی ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ، جو مؤذن کہتے ہیں اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ اذان جیسے دے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ، مگر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح میں سامعین سننے والے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جواب دینا، یاد کر لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کا جواب دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث۔ اور کس کی خواہش نہیں کہ جنت میں جائے؟ ہم سب جو محنت کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے فضل سے ہم کو جنت میں داخل کر، پھر تو میں جا کے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے ہی ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی عبادت قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، کہ وہ کنڈیشن میں آ رہے نہیں آ رہے ہم، اسی لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مؤذن کا جواب دو، جنت میں داخل ہونے کے مستحق بنو۔ مؤذن اذان دیتے ہیں، ہماری ٹی وی چالو، باتیں چالو، گفتگو میں، پڑھنے میں، سارے کام بند کر لو۔ 2-3 منٹ میں اذان ہوتی ہے۔ ارے ایک سیاسی منسٹر کا بیان سن رہا تھا، اسپیچ اس کا دہلی کا، جیسی اذان سنی اس نے اپنا اسپیچ بند کر دیا۔ دیکھو تعلیم یافتہ ہے وہ، معلوم ہے کہ اذان کے مقدس اذان ہوتی ہے، اس کے سامنے میری اسپیچ کیا ہے؟ وہ اذان اسپیچ پر بند کر دیا لاکھوں کا مجمع میں، اور ہم ہیں گھروں میں بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ روکنا چاہیے، بات کر رہے اذان والے جواب دے، خاموش کر تھوڑا دے، تم بھی آپ جواب دو، گھر میں اپنی بیوی کو جواب دینے کے لیے کہو، بچوں کو جواب دینے کے لیے بولو۔ اس کے بعد دعا بھی ہے، دعا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے مروی ہے، یعنی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو، یعنی اذان کو سنو، اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ اذان پوری ہو گئی، پوری درود پڑھو، اگر ٹائم نہیں ہے، بزی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا درود پڑھ کے اس کے بعد دعا پڑھنا چاہیے۔ یہ طریقہ سنت ہے، مگر اللہ کے نبی کیا کریں؟ اذان ہونے کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اس کے بعد
اذان کے بعد کی دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوہ، پوری دعا آپ لوگوں کو یاد ہے۔ مگر ایک نیا طریقہ شروع کیا گیا، جو اسلام میں ہے اس کو کریں گے تو بس نیا ایڈ۔ آپ نے حدیث سنی ہے کہ اذان کا جواب دو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، یہ صحیح حدیث۔ نیا طریقہ کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، دیگر علاقے میں یہ طریقہ چلتا ہے، مؤذن اذان سے پہلے درود پڑھتے، اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد اذان دیتے ہیں، یہ غلط۔ اللہ کے نبی نے بتایا پہلے اذان، مؤذن کو چاہیے کہ پہلے درود پڑھے اس کے بعد اذان دے، یہ حدیث ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کیا کہے، مؤذن جیسا کہتے ویسا تم جواب دو، اس کے بعد درود پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو، یہ طریقہ۔ اور حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی جو ابھی میں سنایا، تو اللہ کے نبی، صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جواب میں دو، دعا بھی پڑھو۔ اذان اور اقامت، اذان ہو گئی، زندگی کا بھی یہی مقصد ہے۔ دیکھیے ہم پیدا ہونے کے بعد ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، ہاں اس کا ٹائم نہیں ہے، جب بچہ پیدا ہوا وہ اذان دینا۔ اور لوگ مقولہ مشہور ہے کہ صلاۃ جنازے کے بارے میں کہا جاتا ہے نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، یعنی انسان کی اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ جنازے کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ تو سنیے کہ ابھی جنازے کی نماز میں اذان وغیرہ نہیں، چاہے بڑا ہو چھوٹا بچی کی جنازے کی نماز بھی ہے تو بغیر اذان اور اقامت کی، کیوں بھائی وہ پیدا ہوتی اسے اذان اور اقامت ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا اذان کی اہمیت دیکھیے اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے بہت ہی اہمیت کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، رواه الترمذی۔ وہ دعا رد نہیں ہوتی، انکار نہیں کی جاتی، اللہ کے دربار میں ضرور قبول ہوتی ہے جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت میں کی جاتی ہے۔ اذان ہو گئی، ظہر کی اذان ہو گئی یا عصر کی ہو گئی، فوراً آئے، وضو کر لیے، 2 رکعت کی 4 رکعت کی نماز پڑھو، دعا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سچا فرمان ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم آتے ہی قاعدے میں بیٹھے جب یا نماز ہونے کے بعد نماز پڑھتے نہیں مگر اس کے وقت پہ نہیں، اہتمام نہیں ہے، ضرورت ہے اس کا اہتمام کریں۔ محترم سامعین کرام، اور ایک غلط کام ہو رہا ہے اس کو بتا کر اپنی بات ختم کریں۔ مؤذن اقامت کہنے کا حقدار، امام امامت کا حقدار، اس کے اندر دونوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، اگر کسی کو اقامت کہنے کا شوق ہے تو ان کی اجازت لینا، مؤذن صاحب میں اقامت بولوں، انہوں نے اجازت دیے، جو بھی اذان دیا آپ تمہیں اقامت بولو جی، تب وہ اقامت بول سکتا ہے۔ مؤذن صاحب ہے، ان کے اجازت کے بغیر کوئی دوسرا شخص اقامت کہتا ہے، یہ غلط ہے۔ امام صاحب موجود ہیں، کوئی دوسرے علامہ آ گئے، مولانا کو کونے میں رکھتے، مثلا چلو ایک نماز پڑھائے، اس کے بعد کون پڑھانا؟ امام صاحب کا حق ہے، انہوں بھیجے تو جاتے نہیں تو چھوڑ دے، یہ بھی غلط ہے۔ تو امام صاحب اپنی اجازت سے ان کو بولو، صاحب مولانا آئے ہیں ذرا نماز پڑھنے کے لیے بولو، انہوں اگر اجازت دے تو امام، ان کا حق چھین لینا بغیر اجازت کی یہ بھی غلط ہے۔ اقامت مؤذن کا حق، امامت امام کا حق، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے مسلمانوں میں، اکثریت میں، جب اذان میں مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں،
اللہ کے نبی کے نام کو محبت، یہ اللہ کے نبی غلط ہے۔ اللہ کے نبی جو کہا، جیسا کرنے کا حکم دیا ویسا ہی کرنا چاہیے، وہی صحیح معنوں میں محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اذان ہونے کے بعد مجھ پر درود پڑھو، دعا پڑھو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ثواب کا کام ہے۔ جو کام غلط ہے اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، اس کو انجام دینے کی کوشش نہ کرے، دین آسان ہے۔ تو محترم سامعین، آخر میں اپنی بات ایک شعر سے ختم کرتا ہوں۔ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ اذان مؤذن صاحب دیتے ہیں، مگر مؤذن بھی امام دو ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اس رواج کو ختم کر دیجئے، جیسے ہی اذان ہوئی فوراً نماز کے لیے آنے کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔